بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج یہ 20واں درس ہے۔ آج ہم اس درس میں جو حدیث پاک آپ کو سنائیں گے وہ اس کتاب کی حدیث نمبر 19 ہے۔ نبی مکرم رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور مجھ پر 100 بار درود پاک جو پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور اس کا گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی برکت سے قیامت کے اس ہولناک منظر میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہمیں حاصل ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے والوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ حضور فقیہ العصر ہمارے شیخ مکرم رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ایمان کی گواہی امت کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دے، اس کی شفاعت کی ذمہ داری بھی اٹھا لے۔ ہر کے باشد عامل سلو مدام، آتش دوزخ شود بر و حرام۔ جو کوئی بھی درود پاک کی کثرت کو اپنا وظیفہ بنا لے جہنم کی آگ پھر اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بھی اس کتاب کے اندر مذکور ہے، اور ذاتی طور پر یہ واقعہ مجھے بہت پسند آتا ہے، اور اکثر جو ہے کہیں درود پاک کی فضیلت میں کبھی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنانے کو بڑا من چاہتا ہے۔ یہ معارج النبوت اور القول البدیع کے حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالی کے حکم سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ لے جایا جاتا ہے۔ اچانک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ دیکھیں گے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر آواز دیں گے، ندا دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو ملائکہ کرام دوزخ لے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر میں اپنا تہبند مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا اے رب تعالیٰ کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس منظر کو اپنے اشعار میں کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ فرشتے یہ سن کر عرض کریں گے یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے، ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا اے فرشتو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کو لے جا رہے ہوں گے تو وہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے اور آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا اور میری لغزشوں کو معاف کرایا، آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑا ہوا تھا اور میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ احباب گرامی، دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات بابرکات سے محبت کرنے والوں پر کتنی عنایت فرماتے ہیں، اور جو درود پاک پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کے ہر دن میں، ہر صبح میں، ہر شام میں اپنے غم گسار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو کبھی دل سے نہ جانے دیں، انہیں یاد کر کے محبت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ دنیا کے کام بھی سنورتے جائیں گے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔